اگر آج آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون کا کیمرہ ہے، اگر خلائی دوربینیں کائنات کے راز ڈھونڈ رہی ہیں یا کسی کی آنکھ کا لیزر آپریشن ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے ان سب کے پیچھے صرف ایک شخص کا ذہن ہے۔ ہزاروں سال پہلے دنیا ایک مخالطے میں قید تھی۔ یونانی فلسفی افلاطون اور بیتلموس کا ماننا تھا کہ ہماری آنکھیں کسی ٹارچ کی طرح روشنی خارج کرتی ہیں، یعنی ہم دنیا کو دیکھتے نہیں، اپنی روشنی سے چھوتے ہیں، اور صدیوں تک دنیا اسے ہی سچ مانتی رہی۔ لیکن 10ویں صدی میں بصرہ کے ایک ذہین دماغ نے سوچا کہ اگر روشنی آنکھ سے نکلتی ہے تو اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر کیوں نہیں آتا، اور تیز روشنی میں ہماری آنکھیں کیوں چندیا جاتی ہیں۔ اس شخص کا نام تھا ابو علی الحسن ابن الحسم۔ ابن الحسن کی زندگی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب مصر کے خلیفہ الحاکم نے انہیں دریائے نیل کی طغیانی روکنے کا ناممکن ٹاسک دیا۔ ناکامی کی صورت میں موت یقینی تھی۔ بچنے کے لیے انہوں نے دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا اور خود کو ایک تاریک کمرے میں قید کر لیا، لیکن یہی اندھیرا کائنات کے سب سے بڑے راز کھولنے والا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ باہر کی دنیا کا عکس دیوار پر الٹا بن رہا ہے۔ اسی سے پن ہول کیمرے نے جنم لیا، جسے وہ کمرہ کہتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں آج کا لفظ کیمرہ اسی عربی لفظ کی بدولت ہے؟ انہوں نے ہی بتایا کہ روشنی باہر سے آنکھ میں داخل ہوتی ہے اور آنکھ کے حصوں جیسے ریٹینا اور لینس کی پہلی درست سائنسی تشریح کی۔ اسی قید کے دوران انہوں نے روشنی کے رویے کا گہرا مطالعہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ روشنی جب کسی سطح سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہے، یعنی ریفلیکشن، تو وہ کن اصولوں کے تحت سفر کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب روشنی ہوا سے، پانی سے یا شیشے جیسے شفاف مادوں میں داخل ہوتی ہے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتی ہے، جسے ہم ریفریکشن کہتے ہیں۔ انہوں نے محدب شیشوں یعنی لینسز پر تجربات کیے اور بتایا کہ کیسے یہ شیشے روشنی کو ایک مرکز پہ جمع کر کے چیزوں کو بڑا دکھا سکتے ہیں۔ ان کی یہی تحقیق آج کی اینکوں، خوربینوں اور دوربینوں کی بنیاد بنی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ صرف ایک دریافت نہیں بلکہ وہ طریقہ کار تھا جس پر آج کی پوری سائنس کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی بات کو صرف اس لیے سچ نہ مانو کہ وہ کسی قدیم کتاب میں لکھی ہے، بلکہ اسے تجربے، ثبوت کی کسوٹی پر پرکھو۔ اسی لیے انہیں دنیا کا پہلا حقیقی سائنسدان مانا جاتا ہے جس نے اندھیرے میں روشنی کا پیچھا کیا۔ لیونارڈو ڈا وینچی، کیپلر اور نیوٹن جیسے عظیم سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات کی بنیاد ابن الحسم کے کام پہ رکھی۔ اگر ابن الحسم نہ ہوتے تو شاید آج کی جدید فزکس اور آپٹکس کا وجود ہی نہ ہوتا۔ ان کی اس لافانی علمی خدمت کے اعتراف میں چاند کی وسطوں میں موجود ایک عظیم گڑھے یعنی کریٹر کو ان کے لاطینی نام الحزن سے منسوب کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، طاقت تخت و تاج میں نہیں، اس علم میں ہے جو تہذیبوں کا رخ موڑ دے۔